اب ذرا ایک علمی اور ٹیکنیکل میں دلیل پیش کر رہا ہوں، اگر اس کو توجہ سے نہیں سنیں گے سمجھ میں نہیں آئے گی. اسے کہتے ہیں برہان علت. برہان علت و معلول، انگلش میں کہتے ہیں cause and effect. cause and effect سب سن رکھا ہے سب لوگوں نے؟ علت و معلول سنیں ذرا غور کیجیے گا. میں علت ہوں، لکھ رہا ہوں اور یہ لکھا جا رہا ہے، یہ سب معلول ہے، میرے لکھنے کا نتیجہ ہے. میں کاز ہوں، یہ ایفیکٹ ہے. میں علت ہوں، یہ سب معلول ہے. توجہ کیجیے گا، یہ عربی کی اصطلاحات ہے. اثر اور مؤثر. زمین پہ اگر آپ ریگستان میں چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کے پاؤں کے نشان بنے ہوئے ہیں، یہ ایفیکٹ ہے، یہ معلول ہے. اس کا مطلب ہے یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے نا، کیونکہ کوئی سبب تو ہے نا، تو پھر مسبب وہاں پہ مسبب موجود ہے، کوئی سبب رہا ہوگا، کوئی علت ہے جو نشان بن رہے ہیں. توجہ کیجیے گا حضرات، یہ پوری دنیا موجود ہے تو کوئی خدا ہے نا جس نے سب کو بنایا. تو کوئی اس کو کہتے ہیں علت و معلول. حضرات اب یہ سارے اتنے لوگ موجود ہیں، یہ حادثاتی طور سے دنیا میں نہیں آئے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے. اس وقت سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے اسٹیفن ہاکنز. اسٹیفن ہاکنز برطانیہ کا کیمبرج یونیورسٹی کا سائنس کے ڈپارٹمنٹ، فزکس کے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، اور اس وقت اپاہج ہو چکا ہے، کرسی پہ ہے، مشین کے ذریعے بات کرتا ہے. آئنسٹائن کی صرف ایک تھیوری تھی، ایک نظریہ تھا ریلیٹیوٹی کا نظریہ، بس ایک تھیوری تھی. اس کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا تھا. اس کا ایک نظریہ نہیں ہے، ایک تھیوری نہیں ہے، اس کی کئی تھیوریز ہیں. یہ کئی آئنسٹائن مل کے ایک آدمی بنتا ہے. اکثر یہ بحث کیا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، کہ خدا کو کوئی سائنسدان خدا کو نہیں مانتے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سائنسدان خدا کا منکر ہو. پتہ نہیں باپ تک ہے توجہ یہ نہیں ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سائنسدان اللہ کا انکار کریں. آئنسٹائن ایک خدا کو مانتا تھا، یہودی تھا. نیوٹن وغیرہ سب ایک خدا کے مان. یہی اسٹیفن ہاکنگ سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے. 70 سال سے زیادہ اس کی ایج ہے اس وقت. وہ کہتا ہے کہ اس کی کتاب ہے ایک سائنس کے اوپر، میں نے خود پڑھی ہے، اور میں نے کتاب التوحید کا جب ترجمہ کیا انگلش میں، شیخ صدوق کی چھپی ہے، تو اس کے حاشیے میں نے یہی اسٹیفن ہاکنز کی کتاب سے اقتباس لکھا، اور اس نے کہا کہ 20ویں صدی سے پہلے، بیفور 20th century، کوئی بھی دنیا کے اندر دنیا کو یہ نہیں مانتا تھا کہ دنیا حادث ہے، یعنی وجود میں آئی ہے. سب کہتے تھے ایٹرنل ہے، یعنی ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی. کہا نہیں، دنیا وجود میں آئی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں اسی بات کو استعمال کرتا ہوں کہ دنیا جب وجود میں آئی ہے تو کوئی وجود میں لانے والا ہے، وہی خدا ہے. اب آئیے ذرا غور کیجئے گا. میں نے اس اقتباس کو لکھنے کے بعد چھٹے امام کی دلیل لکھی ہے، جب یونان سے، گریس سے ایک سائنسدان امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا. اللہم صلی اللہ وعجل فرجہ. تو اس نے امام سے سوال کیا، کہا دلیل کیا ہے کہ خدا ہے؟ اور امام کہتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے جب بات کرو تو ان کے علمی سطح کو دیکھ کے بات کرو. وہ سائنسدان تھا. امام نے کہا یہ بدو سے بات نہیں کر رہا ہوں، سائنسدان سے بات کر رہا ہوں. تو امام نے فوراً سائنسدان کو مخاطب کیا، کہا تم مانتے ہو دنیا حادث ہے؟ تم مانتے ہو کہ دنیا the world has emerged، دنیا وجود میں آئی ہے، پہلے نہیں تھی اب ہے؟ کہا ہاں مانتا ہوں، یہ تو سائنس سے ثابت ہے. امام نے کہا کہ وہ جو وجود میں لانے والا ہے وہی خدا ہے. اب اسٹیفن ہاکنز جو اس وقت سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے 20ویں صدی سے پہلے، 20th century سے پہلے کسی نے یہ نہیں لکھا کہ دنیا وجود میں آئی ہے. سب کہتے تھے دنیا ابدی ہے، ہمیشہ سے تھی، ایٹرنل ہے. میں نے اسی کی کتاب کے اوپر ایک حاشیہ لکھا کہ نہیں، کاش تو امام صادق کو جانتا ہوتا. ہمارے امام نے 1250 سال پہلے خدا کے وجود کو ایک سائنسدان کے لیے ثابت کیا، اس دلیل کے ساتھ کہ دنیا وجود میں آئی ہے، وجود میں لانے والا خدا ہے. دنیا حادث ہے اور محدث خدا ہے. اب تک توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ حضرات اب دنیا کو یہ ہم کہہ رہے ہیں علت و معلول، اس کو بحث کو ثابت کرنے کے لیے دنیا میں صرف 2 طرح کی ہستیاں ہیں، واجب اور ممکن.
واجب الوجود، یہ دو اصطلاحات یاد کر لیجیے، واجب الوجود اور ممکن الوجود. ممکن الوجود، واجب الوجود اور ممکن الوجود. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ممتنع الوجود، امپاسبل بینگ بھی ہے. ممتنع یعنی جو نہیں ہے، بھائی جب نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہے، جو ہیں وہ صرف اور صرف یہ واجب ہے یا ممکن ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنے والا ہوں، اس کو تھوڑا سا میں پھیلانے والا ہوں بحث کو. یہ ایک علمی بحث ہے، یہ فلسفہ اور کلام کی بحث ہے، حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، بہت ایڈوانس ہے. میں اس کو لے کے آیا ہوں صرف ان نوجوانوں کے لیے جو یہاں پہ کالجوں میں یونیورسٹی میں جائیں گے، ان کے پاس دلیل ہو. بعد میں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں سنیے گا. ابھی بھی توجہ کریں، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو سوال کریں. واجب الوجود اور ممکن الوجود، ہمیں ثابت کرنا ہے کہ واجب الوجود کم از کم ایک دنیا میں ہے. اگر ہم ثابت کر دیں تو پھر اس کی صفات پہ بحث کریں گے اور ثابت کریں گے کہ وہی خدا. تو اب صرف 3 لاجکلی، منطقی لحاظ سے، منطق کی روح سے صرف 3 امکانات پائے جاتے ہیں. کتنے امکانات پائے جاتے ہیں؟ کیا کیا ہے؟ کہ ہر چیز واجب الوجود ہے، یا ہر چیز ممکن الوجود ہے، یا کچھ چیزیں واجب ہیں اور کچھ ممکن ہیں. چوتھا کوئی بھی امکان نہیں ہے. اب تک سب کو سمجھ میں آ گئی بحث؟ یا ہر چیز واجب الوجود ہے، یا ہر چیز ممکن ہے، یا پھر کچھ واجب اور کچھ ممکن، اور کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ اب تک سمجھ میں آ گیا سب کو؟ حضرات واجب الوجود اسے کہتے ہیں جسے مستقل، اردو میں کہتے ہیں مستقل، یا انگلش میں کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنٹ، توجہ ہے سب کی؟ انڈیپینڈنٹ، مستقل، واجب الوجود، جو کسی چیز کا نہ وجود میں آنے کے لیے محتاج ہو اور نہ وجود میں رہنے کے لیے محتاج ہو، نہ بنانے میں محتاج ہو، جو کبھی کسی سہارے کا محتاج نہ ہو، وہ واجب الوجود ہے. باقی سب چیزیں ممکن الوجود ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے؟ اب تک توجہ ہے سب لوگوں کی؟ اللہ اکبر. اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ سب علمی بحثیں ہیں، بہت ایڈوانس لیول ہیں، لیکن میں اس کو پیش کر رہا ہوں. حضرات ہر چیز واجب الوجود ہے، یہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ غلط ہے. کیوں؟ واجب الوجود کبھی بھی ایسا لحظہ نہیں آتا کہ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کہیں کہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ زندگی کا محتاج ہے. ابھی ہم نے کہا ہے کہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، غیر محتاج ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، مستقل ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ تو اب 3 صفات میں آگے جا کے ثابت کروں گا. تو واجب کی بہت سی شرائط ہیں، تو اس لیے کبھی بھی وہ غیر موجود نہیں ہو سکتا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز واجب الوجود نہیں ہے، ہر چیز واجب نہیں ہے. اب کیا ہے؟ ہر چیز ممکن ہے. اس کو میں اگر غلط ثابت کر دوں تو پھر یہ تیسرا ثابت ہو جائے گا کہ کوئی ایک واجب ہے اور باقی سب ممکن ہے. بات واضح ہو گئی؟ ہر چیز واجب الوجود ہے غلط ہے، کیونکہ ہم لوگ کبھی تھے اور ایک وقت آئے گا کبھی نہیں ہوں گے، اور ایسا بھی وقت تھا جب ہم نہیں تھے، ہیں اور کبھی نہیں ہوں گے. سب سے بڑے انسان کی مجبوری یہی ہے، جب نہیں ہوتا تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہوگا، جب ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں ایسا وقت آئے گا ہی نہیں جب نہیں ہوں گا، اور جب مر جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی تھا ہی نہیں. ایسا ہو جاتا ہے جب تھا ہی نہیں، اور یہ اس کی سب سے بڑی مجبوری ہے انسان کی. اور سب سے بڑا منکر خدا یہی ہوتا ہے، انسان ہی ہوتا ہے. جانور میں حتیٰ نجس العین میں جرت نہیں ہے کہ خدا کا انکار کر دے. امام معصوم فرماتے ہیں آیت اللہ بشیر نجفی نے اس وقت ہمارے سال سب علماء کا ایک وفد گیا تھا. اس سال لندن سے ہم زیارات پہ گئے ہوئے تھے، تو مہاراجوں سے ملے، تو کچھ ایسے جملے کہے جو عجیب و غریب تھے، ہلا دینے والے جملے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کو ماننے والے انسان. انہوں نے کہا کون کہتا ہے؟ ہر مخلوق خدا کو مانتی ہے، پتھر بھی وہی ٹوٹتا ہے جو خدا کا انکار کر چکا ہوتا ہے. کہا مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس
اگر ایک پرندہ بھی زنا کر لے تو اس کے پر جھڑ جائیں گے. کہ یہ انسان ہے جو اتنے بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جتنا فساد, جتنی کرپشن دیکھتے ہو, یہ انسانوں کی ہوئی ہے. کسی جانور میں جرأت نہیں ہے کہ فساد کر دے. کسی پرندے, جانور میں, مچھلی میں, بھیڑیے میں جرأت نہیں ہے. جب تسبیح روک دیتے ہیں تو ذبح ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. تو اب ہر چیز واجب ہے, یہ تو واضح سی چیز ہے کہ ہر چیز واجب الوجود نہیں ہے. واضح ہے سب لوگوں کے لیے. اب تک کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو فوراً سوال کر لیں, ٹھیک ہے. واجب الوجود, ہر چیز واجب الوجود نہیں ہے. ہر چیز ممکن الوجود ہو سکتی ہے. بہت سے سائنسدان کہتے ہیں ہاں ہو سکتی ہے, اس کو ہم نے غلط ثابت کرنا. اگر ہم نے اس کو غلط ثابت کر دیا تو پھر اللہ کا وجود ہمارے لیے ثابت ہو جائے گا, کیونکہ کم از کم ایک واجب الوجود ہے. آئیے ذرا, وہ کہتے ہیں نہیں سب چیزیں ممکن الوجود, سب ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پہ. میں ہوں اپنے والدین کی وجہ سے, وہ اپنے والدین کی وجہ سے تھے, کرتے کرتے پیچھے چلے جائیں. ایسا وقت آئے گا جب وہ کہتے ہیں نہیں, سیل سے بنا, ہوا سے بنا, خلا سے بنا, حادثے سے بنا, ایک دھماکہ ہوا پھر چیزیں بننے لگ گئیں. وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوا, کچھ نہ کچھ چیزیں بننے لگ گئیں. ہم کہتے ہیں نہیں, ہر چیز لا شے سے بنی ہے. جو لا شے سے شے کو بنائے وہی خدا ہے. دیکھیں میں یہ میز بنا سکتا ہوں اگر میرے پاس لکڑی موجود ہو اور کیلے ہوں, لوہا ہو جس کے لگا ہوا ٹانگوں کے اندر, ہتھوڑی ہو, سب چیزیں ہوں, آرا ہو, کاٹ کے میں کہ یہ ٹیبل بنا سکتا ہوں. تو میں اس میز کا بنانے والا ہوں. لیکن خالق اسے کہتے ہیں جو کسی لا شے سے شے بنائے. کہ کچھ ہو ہی نہ اور بنا دے, اسے خالق کہتے ہیں. جو چیزوں سے چیزیں بنائے وہ بنانے والا ہے, خالق نہیں ہے. اب آئیے ذرا میں ایک دلیل پیش کر رہا ہوں, فلسفے کی, سائنس کی دلیل ہے. اگر ہر چیز ممکن الوجود ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز نہیں ہے, جبکہ سب چیزیں ہیں. دیکھیے سرکل کو دیکھیے گا, یہ سرکل ہے. اس سرکل کے اندر اے ہے, بی ہے, سی ہے, ڈی ہے, ای ہے, ایف ہے. اے بی کی وجہ سے, بی سی کی وجہ سے, سی ڈی کی وجہ سے, ڈی ایف کی وجہ سے, ایف اے کی وجہ سے. ہم کہہ رہے ہیں یہ سب ایک دوسرے کی وجہ سے ہیں. اے بی کی وجہ سے, بی سی, سی ڈی, اور ڈی ای کی وجہ سے, ای ایف کی وجہ سے, اور ایف دوبارہ اے کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ سب ایک دوسرے کی وجہ سے ہیں نا. نہیں سمجھا پایا؟ غور کیجئے گا, تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. یہ میں سائنس کی دلیل دے رہا ہوں, عقلی دلیل دے رہا ہوں, فزکس کی دلیل دے رہا ہوں, اور ثابت کر رہا ہوں کہ اگر ہر چیز ایک دوسرے کی محتاج ہو پھر کوئی چیز نہیں ہوگی, جبکہ ہر چیز ہے. جب سب چیزیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ نہیں, اس سرکل سے باہر کوئی ہے جس نے سرکل کو شروع کیا. ٹھیک ہے, دوبارہ غور کیجئے گا, سب کی توجہ, ایوری ون پے اٹینشن, سب کی توجہ. اگر اے بی کی وجہ سے ہو, اور بی سی کی وجہ سے ہو, اور سی اے کی وجہ سے ہو, تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. غور کیجئے, اگر میں کہوں میں اس کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ شاہ صاحب باہر نہ نکل جائیں, شاہ صاحب کہیں میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک حاجی صاحب باہر نہ چلے جائیں, مجھے سب کے نام نہیں آتے, حاجی صاحب کہیں میں تب تک باہر نہیں جاؤں گا جب تک کہ مولانا باہر نہ چلے جائیں, ہم تینوں میں سے کوئی باہر نہیں جا سکے گا. کیوں؟ واضح ہو گئی بات. اسے کہتے ہیں دور یا تسلسل. عربی میں کہتے ہیں دور یا تسلسل, انگلش میں کہتے ہیں وشیس سرکل. جب سب چیزیں ایک دوسرے پہ مبنی ہوں, میں کہوں میں باہر نہیں جاؤں گا جب تک یہ نہیں جاتے, یہ کہتے ہیں یہ نہیں جائیں گے جب تک یہ نہیں جاتے, یہ کہتے ہیں میں تب تک باہر نہیں جاؤں گا جب تک یہ نہیں جاتے, لیکن میں تو ان کی وجہ سے باہر نہیں جا رہا, وہ ان کی وجہ سے, اور یہ میری وجہ سے, میں ان کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے ہم میں سے کوئی باہر نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سب ایک دوسرے کے انتظار میں ہیں, سب ایک دوسرے کے ڈیپینڈنٹ ہیں, سب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, سب ایک دوسرے پہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ نہیں جائے گا میں باہر نہیں جاؤں گا. تو ہم میں سے کوئی باہر نہیں جائے گا. توجہ ہے؟ کوئی باہر نہیں جا پائے گا, کیونکہ سب کے سب ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. توجہ کیجئے گا, اگر یہ سب چیزیں ایک دوسرے کی وجہ سے وجود میں آئیں تو کوئی بھی وجود میں نہیں آئے گی, کیونکہ سب ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہیں. اب سمجھ میں آ گئی؟ واضح ہوئی حضرات؟ جبکہ سب چیزیں موجود ہیں. یہ سائنس کی دلیل میں نے فزکس سے پیش کیا آپ کے سامنے, کہ اگر ساری چیزیں ایک دوسرے کی محتاج ہو, انسان جانور کا جانور, پرندے کا پرندہ جانور کا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی وجود میں نہیں آئے گا, کیونکہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں.
جبکہ ایسا نہیں ہے، سب موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور ہے جس نے بنایا۔ بات واضح ہوئی ہے حضرات؟ اس کو بعد میں سنیے گا، غور سے سنیے گا کہ ممکن الوجود، اگر ہر چیز ممکن الوجود ہو، ہر چیز ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہو، چاہے وہ 3 ہو، 300 ہو، لاکھ کروڑ ارب خرب جتنے بھی ہوں، اگر سب ایک دوسرے کی وجہ سے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں تو کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ اس ڈیپینڈنسی سے باہر، اس احتیاج سے باہر کوئی ہے جو مستقل ہے۔ اب آئیے ذرا غور کیجیے گا اس چیز پہ، کہاں ہمارا دوسرے مسلمانوں سے، دوسرے ادیان سے اختلاف ہوتا ہے آل محمد کو ماننے میں؟ غور سے دیکھیں اس کو، غور سے دیکھیں سب۔ ہم ایسے مانتے ہیں جیسے ٹرائنگل ہے، اور باقی سب ایسے مانتے ہیں جیسے ایک اسکوئر ہے یا ریکٹینگل ہے۔ تثلیث کے قائل جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، روح القدس کو اور خدا کو، وہ کہتے ہیں اللہ، اللہ کا بیٹا اور روح القدس، تثلیث کو مانتے ہیں، تو وہ ایسے مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو یا روح القدس سے مانگو یا حضرت عیسیٰ سے، تینوں برابر ہیں۔ یہی شرک ہے۔ ہندو کہتے ہیں سارے خدا برابر ہیں، یہی شرک ہے۔ ہم آل محمد کے ماننے والے یہ نہیں کہتے، ہم ہیں ایک ٹرائنگل کے ماننے والے، ہم کہتے ہیں سب سے بالا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہ مستقل محض ہے، وہ محتاج، یعنی وہ ہر طرح سے استقلال رکھتا ہے۔ ہم آل محمد کو، محمد و آل محمد کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے الگ ہیں، اللہ ہی کے طول میں۔ تو اب ہم کہتے ہیں اس ٹرائنگل کے اندر سب سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، پھر حسن ہے، حسین ہے، سارے ائمہ کا سلسلہ ہے۔ اب یہ شرک نہیں ہے، شرک وہ ہوتا ہے کہ جب ہم سب کو اللہ کے برابر مانے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ان کا خالق ہے، تو یہ شرک کیسے ہے جبکہ اللہ ان سے بالا تر ہے، یہ سب سے بالا تر ہے۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ بہرحال میں نے بہت ایک علمی دلیل آپ کے سامنے پیش کی ہے، سائنس سے، فزکس سے پیش کی ہے، اس کو کوئی بھی بڑے سے بڑا سائنسدان رد نہیں کر سکتا کہ اللہ ہے۔ اب تک بات واضح ہو رہی ہے؟ میرا دیکھیں ایک علمی موضوع ہے، میں نے دین شناسی کا لیا، میں اسی طرح سے تھوڑا سا لے کے چلوں گا اس کو، اگر ساتھ رہیں گے سارے لوگ تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سیکھیں گے۔ تو اب دین میں بنیادی چیز کا نام ہے توحید، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب 3 بنیادی صفات ہیں اس واجب الوجود کی، اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ واجب الوجود نہیں ہے۔ وہ 3 صفات کیا ہیں؟ حیات، قدرت اور علم۔ حیات، قدرت اور علم، باقی سب صفات انہی کی طرف پلٹتی ہیں۔ سمیع و بصیر ہے، صفات ثبوتیہ آپ کے ذہن میں ہے نا، سمیع و بصیر ہے، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، سننے اور دیکھنے والا، یا قدرت رکھتا ہے دیکھنے اور سننے کی، کیونکہ کان اور آنکھیں تو نہیں رکھتا۔ اگر کوئی یہ قائل ہو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کہ اللہ کی آنکھیں آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، تو پھر اس کی توحید ختم ہو گئی۔ تو اب یہ کہنا پڑے گا کہ وہ قدرت رکھتا ہے دیکھنے اور سننے کی، یا علم رکھتا ہے؟ جو آل محمد سے دور ہو جائے وہ سب کے سب خود بخود توحید سے ہٹ جاتے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے ایسے عقیدے رکھنے والے ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ ہم، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی طرف چلے گئے جو جاہل ہیں، اس لیے ہم ان کو معاف کرتے ہیں صرف اور صرف توحید کے معاملے میں۔ اللہ ہمارے معاملے میں معاف نہ کرے، وہ ہمارا معاملہ نہیں، وہ خدا کا معاملہ ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں۔ ہاں، وہ سورہ رحمان میں کل شیء ہالک الا وجہہ، کتاب التوحید شیخ صدوق کی کتاب ہے، میں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا 9 سال لگا کے۔ اس کے 15ویں باب میں 6 امام سے سوال کیا گیا، وہ صرف اور صرف کتاب شیخ صدوق نے ائمہ کے خطبے، ائمہ کے خط اور ائمہ کے اقوال جو توحید سے متعلق ہیں جمع کیے ہیں۔ وہاں پہ 15واں جو باب ہے اس میں سوال کیا گیا 6 امام سے، کہا کہ مولا قرآن میں آیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، عین اللہ، اللہ کی آنکھ، لسان اللہ، اللہ کی زبان، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو آیا اللہ جسم رکھتا ہے، چہرہ بھی، آنکھیں، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں؟ تو مولانا نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سبحانہ و تعالی منزہ ہے وہ ذات جسم و جسمانیت سے، نہ اس کا جسم ہے، نہ ہی وہ مادہ ہے، نہ صورت ہے، نہ جسم ہے، نہ لکیر ہے، نہ خط ہے، نہ نقطہ، جو ان سب چیزوں کا خالق ہے وہ خدا ہے۔ تو قرآن کے اندر جو ذکر کیا گیا کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا ہے کہ اگر وہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میری طرف سے بول رہے ہیں،
وہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کی دیکھنے کو اگر پسند کریں تو پسند کرتا ہے، اگر رد کریں تو رد کرتا ہے، ان کے ہاتھ سے ایسا کرتا ہے۔ کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ نحن آل محمد، ہم محمد و آل محمد، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔